میں امیر ترین باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والدین میری شادی اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں مجبور کر کے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے گئے، مگر وہاں یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میں امیر ترین والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد کشمیری اور ماں ایرانی تھیں، دونوں ہی حسن میں یکتا تھے۔ میرے دادا جان جاگیردار اور ان کی شہر میں بھی کافی فیکٹریاں تھیں۔ دادا جان نے میرے والد صاحب کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھجوا دیا۔ دادا کی آرزو تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے تمام معاملات دیکھے اور پھر کسی اعلیٰ دولت مند ہم پلہ گھرانے میں شادی کرے۔ لیکن جب میرے والد لندن میں تعلیم کے سلسلے میں تھے، میری ماں ایک ایرانی تھی جو ان کی کلاس فیلو تھی۔ میرے بابا جان ان کے حسن پر مر مٹے اور پھر انہوں نے والدین کی رضا پر اپنے دل کی آرزو کو ترجیح دی۔ جب انہوں نے اپنے والد کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ بابا جان سے بہت سختی سے پیش آئے، مگر بابا جان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے والد کی خواہش کو پس پش ڈال کر میری ماں سے شادی کر لی اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کے بعد انہوں نے دادا کی جاگیر اور فروٹ کے باغات کو چھوڑ کر شہر میں رہائش اختیار کر لی اور جاب کرنے لگے۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد جب دادا جان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کی جائیداد بھی از خود میرے والد صاحب کو مل گئی۔ انہوں نے اس وراثتی تحفے کو بیچ کر شہر میں مل لگائی اور روپیہ بارش کی طرح برسنے لگا۔ میرے بچپن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سونے کے پالنے میں جھولتے گزرا۔ بڑی ہوئی تو خود کو پریوں کے دیس کی شہزادی سمجھنے لگی، جہاں سے گزرتی ایک بڑے سرمایہ دار کی بیٹی کی خاطر لوگ رستہ چھوڑ دیتے۔ میرے بعد والدین کے ہاں اور اولاد نہ ہوئی اور یوں میں ہی ان کی کل کائنات اور امیدوں کا واحد مرکز تھی۔ اب میں بڑی ہو چکی تھی، کالج جانے لگی تھی۔ کالج جانے کے لیے کبھی کبھار مجھے ڈرائیور کا انتظار بھی کرنا پڑتا اور پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے کالج آؤں اور جاؤں، اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ گھماؤں پھراؤں۔ میں نے والد صاحب سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور سیکھو، بلکہ تمہیں گاڑی چلانا آنی چاہیے۔ یوں ڈرائیونگ سیکھی اور جب ڈرائیونگ لائسنس مل گیا تو اگلی فرمائش کر دی کہ اب اپنی پرسنل گاڑی بھی لے دیجیے۔ والد نے اگلے ہی دن میرے لیے حسب پسند گاڑی بک کروا دی اور اس کے بعد مجھے ڈرائیور اور گاڑی کے انتظار سے بھی نجات مل گئی۔ اختیار میں سواری کی بات ہی اور تھی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جب جی چاہتا گاڑی نکالتی اور گھر سے نکل پڑتی، کبھی سہیلیوں کے گھر اور پھر ان کو ساتھ لے کر سیر و تفریح کے لیے، اور کبھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے یا پھر چائے کافی سے لطف اندوز ہونے۔ وقت گزرتا رہا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھی، خود اپنی گاڑی پر کالج آتی جاتی اور شام کو جب جی چاہتا گھر سے گھومنے نکل پڑتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے والے بنگلے میں جو کافی دیر سے خالی تھا کچھ لوگ آ گئے۔ اب جب میں چہل قدمی کو نکلتی، اس بنگلے سے ایک نوجوان بھی برآمد ہوتا، بہت خوبصورت، اونچا لمبا، چمکتی آنکھیں اور چوڑے شانے، بالکل کسی رومانوی کہانی کے کردار جیسا۔ جب میں صبح واک کے لیے نکلتی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے گھنے درختوں کے سائے ٹھنڈی سڑک کی راہ لیتا، مگر وہ اپنے آپ میں گمسم، اپنے ہی خیالات میں مگن سا دکھائی دیتا۔ تو جیتے جاگتے خاموش کرداروں کی موجودگی سے چہل قدمی کے اس حسین نظارے میں جان سی پڑ جاتی تھی۔ شاید دونوں ہی کو ایک خوشگوار احساس رہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں اور ٹھنڈی سڑک کے کنارے اس حسین نظارے میں ہماری ہستیوں سے فضا کی گمبھیر خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اب روز ہی یہ ہونے لگا کہ ہم چپ چاپ اس راستے سے گزرتے، مگر وہ اپنی ہی دنیا میں مگن دکھائی دیتا۔ ہم نے عرصہ تک ایک دوسرے سے کلام نہ کیا، حالانکہ روز ہی چہل قدمی کے ساتھی ہوتے، مگر خاموشی کی حدوں کو پار نہیں کیا۔
میں اس کے بارے میں دن میں 3-4 بار سوچتی ضرور تھی۔ ایک روز وہ اپنے بنگلے کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند اچانک ہمارے لان میں آ گری۔ میں لان میں کرسی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گیند اچھل کر میرے گھٹنے پر لگی۔ کچھ تکلیف تو ہوئی مگر غصہ نہ آیا، کیونکہ کانوں میں بچوں کی خوشیوں بھری چیخو پکار آ رہی تھی۔ گیند ادھر آ جانے سے اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تبھی سامنے والے بنگلے کے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گیند اٹھائی اور اپنا گیٹ کھولا تو 3-4 بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھا جو گیند لینے آ رہے تھے۔ دفتن میری نظر اسی نوجوان کی طرف اٹھ گئی جس نے بچوں کو گیند لانے بھیجا تھا۔ گویا وہی تھا جو ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے جب گیند بچوں کو تھما دی تو نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بغیر جواب دیے ہی ایک موہوم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد اکثر گیٹ سے نکلنے پر ایک دوسرے سے آنکھیں مل جاتیں۔ ایک روز جب میں واک کے لیے نکلی وہ بھی موجود تھا۔ آج اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو میں نے بھی جواب دیا۔ تب وہ میری طرف آ گیا اور فٹ پاتھ پر ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج پہلی بار اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، تب میں نے بھی مختصر سا تعارف کروا دیا۔ میں اس کا خیال چٹک دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے قطعی میچ نہ کرتا تھا۔ وہ لوگ اس بنگلے میں کرایہ دار تھے اور والد صاحب چونکہ اپر کلاس سے تھے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں کو برابری دینے کے قائل ہی نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں جب ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی ممی بھی مجھے اپنی سہیلیوں کے نام اس میں ایڈ کرنے کو بولتی۔ جب ان کے نام ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو لسٹ دیتی تو وہ مہمانوں کی اس لسٹ سے میری ان سہیلیوں کے نام کاٹ دیا کرتی تھیں جو مڈل کلاس سے ہوتی تھیں۔ وہ ان کو مدعو کرنا خلاف شان خیال کرتی تھیں کہ جو ہمارے اسٹیٹس سے نہ تھی۔ گویا کہ دوست صرف کالج کی حد تک ہی تھی، جبکہ میں ایسی نہ تھی۔ میں اکثر ممی سے کہتی کہ آپ نے میری فرینڈس کے نام کیوں کاٹ دیے، تو وہ مجھے اپنے طور سمجھاتی کہ بیٹا دوستیاں ہم پلہ لوگوں میں ہی کرنی چاہیے۔ تمہاری وہ فرینڈس باقی لوگوں میں کتنی کم حیثیت لگیں گی، باقی لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کی فرینڈس اتنی مڈل کلاس ہیں۔ خیر میں خاموش ہو جاتی اور ایک طرف سے سوچتی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کچھ دنوں سے اب جب میں واک پر جاتی، وہ نوجوان جس کا نام شرجیل تھا مجھے پارک کے ٹریک پر نظر نہ آتا۔ حسین منظر میں اب مجھے کسی شے کی کمی سی محسوس ہوتی۔ ہر نظارہ جیسے ادھورا ادھورا سا ہو جاتا اور پھر میرا واک کرنے کو جی نہ چاہتا۔ میں اب سمجھی تھی کہ کسی کو چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ محبت تو واقعی خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ وہ نظر نہ آتا تو نگاہوں کو تشویش ہوتی۔ میری نگاہیں بے قرار ہو کر اس کو تلاش کرنے لگتیں۔ کیوں دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا۔ وہ اکثر غائب ہو جاتا اور پھر کئی دن تک غائب بھی رہتا۔ وہ میرے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ لگا چکا تھا، بلکہ اب تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری اس کمزوری سے لطف اندوز ہونے لگا ہے۔ اس کی محبت نے میرے مزاج کو بدل دیا۔ گھر میں چپ چپ رہتی، سہیلیوں کے فون نہ اٹھاتی، فون کی گھنٹی بجتی رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ والدین کھانے کی میز پر باتیں کرتے، میں ہوں ہاں کرتی رہتی۔ تبھی انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھ میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ایک روز بابا جان نے مما سے کہا، شیریں، ہماری بیٹی پہلے کی طرح اب ہنستی بولتی نہیں ہے، نہ اس میں وہ زندہ دلی باقی رہی ہے جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دنوں سے چپ چاپ رہتی ہے، اسے پوچھو کیا بات ہے، کیوں یہ ناخوش رہنے لگی ہے۔ مما نے جب میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے پیسے چاہیے، ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کو جی کرتا ہے۔ وہ بولیں، تو ہم سے کہا کیوں نہیں؟ بیٹا پہلے تو آپ کہہ دیا کرتی تھیں، اب ایسا کیا ہو گیا جو یوں پریشان رہنے لگی؟ میں نے کہا، بس ویسے ہی، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے والد صاحب کو بتایا۔
بابا جان نے اپنا بینک کارڈ مجھے دے دیا، کہا جس قدر چاہو رقم لے لو اور جتنی چاہو شاپنگ کر لو، مگر میری بیٹی آئندہ کے بعد مجھے پریشان نہیں دکھنی چاہیے۔ میں نے جی بابا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں نے خاصی رقم بیگ میں رکھ لی اور گاڑی نکال کر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ میں اکیلی ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنے خیالوں میں گم تھی اور شرجیل کے بارے ہی میں سوچ رہی تھی کہ وہ 3 دن سے واک کے لیے نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر میں شرجیل وہاں آ گیا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں اتفاقاً آیا تھا کہ اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی آ کر میرے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس نے بات چیت سٹارٹ کی اور یوں میرے بھی دل کی مرجھائی ہوئی کلی جیسے مہکنے لگی تھی۔ جب بہت سی باتیں ہو چکیں تو میں نے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، جسے اس نے بھی فوراً قبول کر لیا اور ساتھ ہی وعدہ کر لیا کہ وہ اس دوستی کے رشتے کو ہمیشہ نبھائے گا۔ ہم ریسٹورنٹ سے نکل آئے اور اس دن میرا ذہن کافی دنوں کے بعد پرسکون اور دل ہلکا ہلکا ہو گیا۔ ہم ریسٹورنٹ سے نکلے اور پھر خوب سیر کی۔ یوں ہماری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں جو کہ بہت خوشگوار تھیں۔ وہ بار بار یہ الفاظ ضرور کہتا تھا کہ مجھے تمہارے والد کی دولت سے نہیں، صرف تم سے غرض ہے۔ تم بے شک کبھی میری دوستی کو آزما لینا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سے تکلف کا پردہ اٹھ گیا۔ ہمارا یہ معمول ہو گیا کہ چہل قدمی کو نکلتے تو پھر گھومنے نکل پڑتے، کبھی لانگ ڈرائیو، کبھی کسی ریسٹورنٹ اور کبھی کہیں اور۔ ایک روز جب ہم واک کرنے نکلے تھے، اس نے کہا کہ چلو کسی دن مری چلتے ہیں، صبح جا کر شام کو واپس آ جائیں گے۔ میں صبح گھر سے نکلی مگر کالج نہ گئی، بلکہ شرجیل کے ساتھ مری روانہ ہو گئی۔ ہم نے دوپہر تک بہت اچھا وقت گزارا اور پھر تھک گئے، واپس ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھی موسیقی سننے لگی اور وہ اپنے بیگ سے نکال کر کوئی مشروب پینے لگا۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نشہ کر رہے ہو؟ جبکہ ابھی ہم نے واپس بھی جانا ہے اور تم نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے۔ نشہ اچھی بات نہیں، جانتے ہو کہ یہاں روڈ پر کتنی احتیاط سے گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ وہ کہنے لگا، جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بے خود ہو جانا اچھا رہتا ہے۔ پھر اس نے بیگ کھڑکی سے گرا دیا، ساتھ ہی کہنے لگا، اگر تم کہتی ہو کہ یہ بکواس چیز ہے تو اور نہیں پیوں گا۔ اور پھر سستانے کو وہ بستر پر دراز ہو گیا اور میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے لان کی بینچ پر جا بیٹھی۔ ہر طرف آسمان پر بادل تیر رہے تھے، کچھ ہمارے سروں سے چند ہاتھ اوپر اور کچھ گھاٹیوں میں اترتے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ گیا اور بینچ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ شرجیل پر جیسے ہلکا ہلکا سا خمار طاری تھا۔ کہنے لگا، جانتا ہوں کہ تم کیوں نیچے چلی آئی ہو، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم جلدی اپنے بابا جان سے شادی کی بات کرو۔ شادی کی بات؟ میں نے چونک کر کہا، کس کی شادی کی بات اور کس سے شادی؟ میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری اور تمہاری شادی کی بات؟ دیکھو فروا، یا تو ہم اس طرح ملے نہیں یا پھر شادی کر لیں، کیوں ٹھیک ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میرے بھی تو دل میں وہ بس چکا تھا، مجھے کب اس کے بغیر چین تھا۔ میں نے آگے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شرجیل، میں سوچ رہی ہوں اس پہلو پر، مگر مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو، پھر بات کروں گی بابا جان سے۔ ہم وہاں گھنٹہ بھر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے گھڑی دیکھی 4 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً اٹھتے ہوئے اس سے کہا، شرجیل 4 بج گئے ہیں، تم فوراً گاڑی میں بیٹھو، میں بیگ لاتی ہوں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں بیگ لائی تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی کافی احتیاط سے چلائی۔ اس کا مطلب شرجیل نے زیادہ نشہ نہیں کیا تھا۔ صد شکر کہ میرے روکنے پر مزید پیگ پینے سے خود کو روک لیا تھا۔ بخیریت وقت پر ہم گھر آ گئے، لیکن اس روز کی تفریح سے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس کے بعد ہفتہ تک میں گھر سے باہر نہ گئی۔ اس نے کئی بار فون کر کے کہا کہ واک پر چلیں۔ میں نے خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیا۔ تب وہ اتوار کے دن
اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں جان گئی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ اس کے والدین کے آنے کا مقصد مجھ پر واضح تھا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آ گئے ہیں، سو انہوں نے ان کی آؤ بھگت کی۔ حیرت کی بات یہ کہ شرجیل کے والدین نے وقت ضائع کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پہلی ہی ملاقات میں وہ حرف مدعا زبان پر لے آئے، جو میرے نزدیک کسی صورت مناسب بات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ 2-4 بار آنا جانا کریں گے، اس کے بعد میرے والدین کا موڈ دیکھ کر بات کریں گے۔ اس دوران میں شرجیل کو گرمدعو کروں گی۔ وہ اپنی ذہانت اور میٹھی میٹھی باتوں سے بابا جان اور مما کا دل جیت لے گا۔ تب ان کا اسٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ میرے والدین کو اس قدر انکار پر سوچنے پر مجبور نہیں کر پائے گا۔ جب انہوں نے سیدھے سباؤ ہی رشتے کی بات کر دی تو میرے والدین کے مزاج بگڑ گئے، جیسے ان کے غرور بھرے دلوں پر کسی نے اچانک ہی پتھر دے مارا ہو۔ بابا جان نے صاف کہا کہ آپ کو پڑوسی ہونے کے ناطے عزت دی ہے، ہم بیٹی کا رشتہ اپنے ہم پلہ گھرانے میں کریں گے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں موجود ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور یہ مقصد لے کر دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ شرجیل کے والد نے بابا جان کے تیکھے لہجے کو محسوس کیا اور کہہ دیا کہ بے شک آپ کو یہ رشتہ بے جوڑ لگا ہے، ہمارا یہاں رشتہ طلب کرنے آنا بھی آپ کو گوارا نہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو تو ہے، ہم تو انہی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن بابا کی انا کو چوٹ اور ان کے دل کو زخمی کر گئے۔ میں اور شرجیل دونوں ہی کافی پریشان تھے۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ فروا، میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دل کے اس قدر قریب آ چکی ہو کہ اب پیچھے لوٹنا میرے بس میں نہیں۔ یوں وہ ایک دن خود ہی ہمارے گھر آ گیا اور بابا جان سے بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ چاہے میں آپ کے ہم پلہ نہیں ہوں، مگر میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو میری طرف سے کبھی بھی کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ بابا جان اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تمہارے ماں باپ کو اس دن کم سنائی تھی جو آج تم بھی منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلے آئے ہو، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ یوں شرجیل بے آس کر لوٹ آیا۔ میں کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ آ کر 2 لفظ بول سکوں۔ بابا جان چاہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک شرجیل کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی اتا پتہ تھا کہ پیچھے سے خاندان کیسا ہے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میری شادی اپنے جاننے والے ہم پلہ لوگوں میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ اگلے 3 دن شرجیل سے میری ملاقات نہ ہوئی، شاید کہ وہ بھی غصے میں یا مجھ سے ناراض تھا۔ 3 دن بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا، دیکھو فروا، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تمہاری زندگی بھی برباد رہے گی اور میری بھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم پلیز اپنے والدین کو مناؤ، نہیں تو تم خود مختار ہو، ہم آپ ہی کورٹ جا کر شادی کر لیتے ہیں، بعد میں تمہاری روشن خیال ماں باپ بالآخر مان ہی جائیں گے، آخر تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ اتنی آسانی سے تم کو ہرگز کھونا نہ چاہیں گے۔ اس نے مجھے کافی اصرار کیا اور میں خود بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر اب میں نے شرجیل کو ٹھکرا دیا تو شاید عمر بھر خوش نہ رہ سکوں گی، کسی دوسرے شخص کو وہ جگہ اور مقام اپنے دل میں نہ دے سکوں گی۔ میں نے مما کو اپنے دل کی مرضی بتائی تو وہ مجھے سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹا، شرجیل ابھی کماتا بھی نہیں ہے اور اس کے والد بوڑھے ہیں، ان کی نوکری بھی پرائیویٹ ہے، کسی بھی دن مالک نے فارغ کر دیا تو یہ لوگ سڑک پر آ جائیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ مما نے مجھے بڑے لیکچرز دیے۔ میں نے بھی ٹھنڈے دل سے بہت سوچا، مگر سوئی ہر بار شرجیل کے نام پر ہی اٹک جاتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ماں باپ سیدھے طریقے سے میری شادی
شرجیل سے نہیں کریں گے تو میں بھی ان کا گھر چھوڑ دوں گی اور شرجیل سے کورٹ جا کر شادی کر لوں گی۔ ماما نے دیکھا کہ میں کسی طور پر اپنی ضد نہ چھوڑوں گی تو انہوں نے بھی مجبوراً میری خوشی کے لیے میرے والد کو رضامند کر لیا۔ دل گرفتہ ہو کر میرے باپ نے شرجیل کے آگے یہ شرط رکھ دی کہ وہ شرجیل کو برے وقت میں بھی اپنی دولت میں سے کچھ نہ دیں گے اور نہ ہی میں ان سے شادی کے بعد مالی امداد کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ میرے لیے بھی تو شرجیل کی محبت کے آگے یہ سب کچھ پھیکا تھا۔ میں نے بابا جان سے کہہ دیا میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی، اور شرجیل نے بھی کہا کہ مجھے فروا سے بے پناہ محبت ہے۔ انکل مجھے صرف فروا سے غرض ہے، آپ کی دولت سے بالکل نہیں۔ بے شک آپ فروا کو کچھ بھی نہ دیں، مجھے تو فروا ہر صورت میں قبول ہے۔ مجھے مال و دولت کا کوئی لالچ نہیں۔ بہرحال والدین نے مجھے مناسب جہیز کے ساتھ میری شادی سادگی سے شرجیل سے کر دی۔ شادی کے بارے کیسے کیسے سہانے خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تب تو عورت پیا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ 6 دن تو ارمانوں کی سیج پر رہی، 7ویں دن میرے ارمانوں کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ شرجیل نے کہا میرے والد نے قرضہ لے کر میری شادی کا خرچہ بھرا ہے اور اب قرض دار روپیہ واپس مانگ رہے ہیں۔ گھر میں دینے کو کچھ ہے نہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ابھی کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں کرتا۔ تم پلیز اپنے والد سے 10 لاکھ روپے لے آؤ تو ہم قرض خواہوں سے جان چھڑا لیں۔ میں حیرانگی سے شرجیل کا منہ تک رہی تھی کہ یہی شرجیل ہیں جنہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ وہ ان سے 1 روپیہ نہیں مانگیں گے، اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اپنے باپ سے کس منہ سے پیسے مانگوں گی۔ میں نے تو پہلے ہی انہیں اس قدر مجبور کر کے شادی کی تھی۔ یہاں سب کا میرے ساتھ رویہ بھی عجیب تھا۔ شرجیل بھی وہ شرجیل لگ ہی نہیں رہے تھے۔ خیر، آنسوؤں بھری بوجھل پلکوں کے ساتھ گٹی گٹی آواز میں نے شادی کے 15ویں دن بابا جان سے یہ رقم مانگی اور بہانہ کیا کہ میں اور شرجیل ہنی مون منانے دبئی جانا چاہتے ہیں۔ میں نئی دلہن تھی اور والدین سے بھی رخصتی کے بعد کچھ دن دور رہی تھی، شاید کہ وہ بھی میرے بغیر بہت اداس تھے۔ والد صاحب نے میرے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے مایوس نہیں کیا۔ بغیر کسی سوال کے انہوں نے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیے، کیونکہ یہ رقم ان کے لیے معمولی سی تھی۔ سمجھ رہی تھی کہ رقم لے کر شرجیل کا رویہ مجھ سے نارمل ہو جائے گا اور ان کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کے والد قرضہ ادا کر کے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، گھر میں جو پریشانی ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور اب ہم بخوشی خوش و خرم اپنی ازدواجی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اس رقم کے بعد چند دن ہی وہ خوش و خرم رہے، مگر پھر اور رقم کا مطالبہ کر دیا کہ میں کب سے بے روزگار ہوں، بہت ملازمت کے لیے کوشش کر لی، ماسٹرز کر لینے پر بھی نوکری نہ ملی۔ سوچا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا۔ مکان کا کرایہ ابو کو کمپنی سے ملتا ہے، اگر ان کی ملازمت جاتی رہی تو ہمارا ٹھکانہ سڑک پر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ایسے حالات درپیش ہوں، میں کیوں نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو آج اتنے دنوں بعد یوں خود سے پیار سے بات کرتے دیکھ کر میں نے بجھی ہوئی زبان سے کہہ دیا، مدعا بیان کیجیے۔ وہ کہنے لگے، اگر تمہارے والد اتنا روپیہ مجھے قرض حسنہ کے طور پر دے دیں کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ میں تم کو اتنا کما کر دے سکتا ہوں کہ تم ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر سکو۔ پھر میں نے کہہ ہی دیا، شرجیل تم تو جانتے ہو کہ بابا جان نے میری تم سے شادی ہی اس شرط پر کی تھی کہ تم ان سے کوئی رقم نہیں مانگو گے۔ اب کس منہ سے میں تمہارے بزنس کے لیے 70 لاکھ کا قرضہ مانگنے جاؤں؟ وہ تو غصے سے بھڑک جائیں گے۔ بالکل بھی میں یہ مطالبہ لے کر ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر شرجیل کے مزاج بدلنے لگے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم نہیں مانگ سکتی تو میں خود مانگ لوں گا، جس طریقے سے بھی مانگوں۔
اس کے اس جواب پر میں حیران رہ گئی کہ اس کی وہ بڑی بڑی باتیں کہاں رہ گئیں۔ اس کے بعد بھی میرے سمجھانے کے باوجود شرجیل باز نہ آئے۔ بار بار مجھ پر دباؤ ڈال کر پریشان کرنے لگے۔ کبھی کہتے والدین سے اتنی رقم مانگو، کبھی اتنی، آخر کو تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، کہاں لے کر جائیں گے وہ اتنی دولت؟ میں نے کئی بار بابا سے تو نہ کہا، لیکن ماما سے رقم مانگ کر شرجیل کو دی اور ان سے یہی کہا کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مگر اب وہ پھر سے ایک بڑی رقم لینے کے لیے مجھ سے اصرار کر رہے تھے۔ ان کے بار بار کے اصرار سے اب میں تنگ آ چکی تھی، گویا میں ان کے لیے بس والدین سے پیسے مانگنے کا ہتھیار تھی۔ وہ مجھ سے بہت کم کلام کرتے، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتے۔ میں اگر بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ بیزاری سے جواب دیتے، مگر جب مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتے تو خوب محبت جتلاتے، میری خوب خوشامد کرتے کہ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے برے وقت میں اس کا سہارا بنے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ میں ان کے اس دوگلے پن سے سخت تکلیف میں رہنے لگی تھی۔ اب کی بار میں نے انہیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، جس پر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چپ سادھ لی۔ میری ساس اور سسر دونوں ہی اچھے لوگ تھے، شاید کہ وہ بھی بیٹے کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے مجھ سے اچھا سلوک رکھتے۔ لیکن شرجیل نے محض شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے شادی سے پہلے مجھ پر خود کو ظاہر کیا تھا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے کی خاطر ایسی ایسی گھٹیا حرکتیں کر گزریں گے۔ ایک روز جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلوچستان میں نوکری مل گئی ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ میں تو وہاں اکیلا تمہارے بغیر نہ رہ پاؤں گا۔ وہاں ہماری رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گئے۔ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ میں تو ان کی محبت کی ترسی ہوئی تھی، ان کی یوں اتنے دنوں بعد توجہ پا کر نہال ہو گئی۔ تیسرے دن میں ان کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ایک جگہ رکنے کے مقام پر انہوں نے کہا، یہاں کچھ دن ہم ایک دوست کے ہاں قیام کریں گے۔ میرے اس دوست کی جاب بھی میرے ساتھ ہی ہوئی ہے، اس کی فیملی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ جب میں اس دوست کے گھر داخل ہوئی تو وہاں اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، بلکہ وہ دوست اکیلا ہی گھر میں موجود تھا۔ میں نے جب اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو شرجیل نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی اپنے میکے ماں باپ سے ملنے گئی ہے، کہ جانے سے پہلے ایک بار ان سے مل لوں۔ اس دوست نے ہماری اچھے سے خاطر تواضع کی۔ شرجیل ایک دن میرے ساتھ ہی وہاں ٹھہرے اور مجھ سے خوب محبت جتلائی۔ اگلے دن وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے کہ اصفر کی بیوی اور بیٹا آج آ رہے ہیں، تم ان کے پاس ہی ٹھہرنا، میں یہاں پاس میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ مجھے یہاں اکیلے میں رہنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اصفر کی بیوی اور بچہ کب آئیں۔ دوسرا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں شرجیل کو روکتی رہ گئی، مگر وہ نہ رکے اور وہاں سے نکل گئے۔ شام ہو گئی مگر اس دوست کی بیوی نہ آئی اور نہ ہی شرجیل واپس لوٹ کر آیا۔ مجھے اب سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کیا کھایا یا پیا، شاید کہ میں نے جو پانی پیا اس میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملا دی تھی، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا میں ایک کمرے میں بند تھی۔ میں نے جب اس کے دوست سے پوچھا کہ شرجیل کہاں ہے اور تم نے مجھے یہاں کس لیے بند کر رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ دن تمہیں یہیں اسی جگہ پر رہنا ہوگا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب مجھے شرجیل کا فون آ جائے گا تو میں تمہیں یہاں سے رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، یعنی کہ شرجیل خود مجھے اس دوست کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے شرجیل کا کیا پلان ہے، مگر مجھے یہاں سانس لینا بھی اب دشوار ہو رہا تھا۔ یہ پہاڑی دشوار گزار رستہ تھا۔ شرجیل نے اپنے دوست سے میرے بابا کو کال کروائی کہ تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ سفر کے دوران رجحان کے پاس کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور وہ اب
ہمارے پاس ہے، ہم اسے اٹھا کر لے آئے ہیں اور اب اس کے بدلے میں تاوان کے طلبگار ہیں۔ اگر ہمیں رقم وقت پر ادا نہ کی گئی تو آپ کی بیٹی کا برا حال تو کریں گے ہی، ساتھ ہی اس کو قتل بھی کریں گے۔ اگر اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو 1 کروڑ روپے وقت مقررہ پر بغیر پولیس کو لائے ہمارے تک پہنچا دو، ورنہ آگے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بہرحال میرے والد بیچارے کال سنتے ہی بوکھلا گئے۔ انہوں نے شرجیل کے نمبر پر کال کی مگر اس کا نمبر بند تھا۔ پھر وہ پریشانی کی حالت میں میرے سسرال آئے، پر وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سسر صاحب کو کمپنی سے ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی، لہٰذا وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے۔ خیر، شاید ان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ شرجیل کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ادھر شرجیل کا دوست بار بار بابا جان کو کالز ملانے لگا۔ اس نے مجھے بھی دھمکایا کہ اپنے والدین کو بولو کہ جلدی سے رقم کا انتظام کر دیں، ورنہ تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں اکیلی اس کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اوپر سے اس کی مسلسل دھمکیاں۔ اس نے میرے سامنے میرے بابا سے کال پر بات کی، اسپیکر آن تھا۔ میں نے اپنے بابا کی اتنی پریشان آواز سنی تو میں بھی روتے ہوئے ان سے کہنے لگی، بابا جان مجھے یہاں سے بچا لیں۔ میری آواز سنتے ہی بابا رونے لگے اور اتنی دیر میں شرجیل کے دوست نے کال کاٹ دی۔ میرے بابا ان دنوں سخت پریشان تھے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دینی چاہی، لیکن ماما نے ان کو اس امر سے روک دیا۔ کہا کہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا، ہماری بیٹی نہ جانے کن ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہے، رقم دے کر بچی کی جان بچا لیں۔ ایک بار فروا ہمارے پاس آ جائے پھر نمٹ لینا ان سے جنہوں نے یہ مکروا کھیل کھیلا ہے۔ والد نے کچھ سوچ بچار کے بعد ماما کی بات مان لی اور رقم جس طریقے سے ان کو ہدایت کی گئی تھی ایک بریف کیس میں بھر کر پہنچا دی۔ جس دن میرے بابا نے رقم پہنچانی تھی اسی دن شرجیل بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں رو رو کر پوچھنے لگی کہ آخر تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اس کے اور اس کے دوست کی باتوں سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کھیل شرجیل کا رچایا ہے۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ مگر وہ جیسے پتھر کی مورتی بنا تھا۔ اس نے مجھے ایک دھکے کے ساتھ خود سے دور کیا۔ اس پر میرے رونے دھونے کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شرجیل نے مجھے میرے والدین کے گھر کے نزدیک چھوڑا اور وہ رقم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے گھر آ کر والدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ والد صاحب نے قانونی چارہ جوئی کرنا چاہی، مگر میری والدہ نے روک دیا کہ شکر کرو بیٹی زندہ سلامت مل گئی ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، کورٹ جانے سے آپ کے نام پر حرف اٹھے گا، لوگوں کو 1000 باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ اس دن کے بعد سے میں جیسے ہنسنا بولنا بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچتی ہوں، شرجیل تم تو چلے گئے مگر میری زندگی کا سب سکھ بھی ساتھ لے گئے۔ کیا امی ابو ٹھیک کہتے تھے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے؟ میں تو آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس ہمارے معاشرے کی اساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا درمیانہ طبقہ کے لوگ ہی تو روایات کے امین ہیں۔ متوسط طبقہ کے لوگ اشرافی اقدار کے پاسبان اور باغیرت سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے والے ہیں۔ میری نظریات آج بھی نہیں بدلے۔ حالانکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن تمہارا یہ عمل انفرادی تھا، اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ جل گندا نہیں ہوتا، البتہ کچھ مچھلیاں ان میں ایسی پروان چڑھ جاتی ہیں جو خود گندی ہوتی ہیں۔ شاید تم ان میں سے ہی ایک تھے۔ خدا کرے تم کو تمہاری منزل مل گئی ہو۔ خدا کرے کہ تم نے اپنی لالچی فطرت کے سبب کسی اور کو شکار نہ بنایا ہو۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔